اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وقال تعالی وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام مولانا رضی الاسلام ندوی مد ظل العالی، محترم صدر حلقہ اور ایسایوں کے شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت قرآن کی روشنی میں ایک موضوعاتی درس قرآن آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اصل میں موضوعاتی درس قرآن یہ بھی درس قرآن کی ایک قسم ہے جس میں ہم ایک موضوع کے تحت قرآن کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کر تذکیر کرتے ہیں یا اپنے موضوع اور اپنے عنوان پر بات کرتے ہیں۔ تو موضوعاتی درس قرآن جب ہم قرآن مجید کے تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ عظمت قرآن، تو اس میں میں نے جو سناپسس ذمہ داران سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور ہماری زندگی سے اس کا تعلق، کہ ہماری زندگی میں قرآن سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت، قرآن کے حقوق اور آداب، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں عظمت قرآن کو لے کر بے شمار آیات موجود ہیں۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ خود اپنے آپ میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کے نزول کے بارے میں قرآن نے جو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے، تو یہ خود ایک عظیم صفت قرآن ہے جو قرآن کی غیر معمولی، لازوال، ابدی عظمت کو بیان کرتی ہے یہ صفت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف جو کیا اس میں اس طور پہ کیا کہ وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اسے مضبوط تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، تو گویا اس نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنیادوں پر قائم کر لیا۔ اسی بات کو مختلف مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو ہدایت ہے، جو رشد ہے، جو رہنمائی ہے، وہ ہر طرح کے طاغوت سے چھاٹ کر الگ کر دی گئی ہے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر پختہ ایمان لے آئے اور اللہ کی اس رشد و ہدایت سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، تو فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو العروۃ الوثقی کہا، نہایت ہی مضبوط، ناقابل شکست سہارا جو قرآن ہے۔ پھر قرآن مجید
اپنے تعارف کے طور پر یہ بات کہتا ہے کہ یہ عہدہ ہے، ان عہد القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو ہدایت کے اعتبار سے سب سے صحیح اگر زمین پر کوئی رہنما ہے تو وہ قرآن ہے، جو اپنے ماننے والوں کو صحیح روشنی دیتا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نور کہا ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آ چکا ہے۔ جو نور کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ نور اللہ کے اس کلام کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن کے لیے۔ یہ قرآن جو ہے ایک نور ہے، اور جو شخص قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ نور کے ساتھ چلتا ہے۔ نور یمشی بہا فی الناس، جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس نور کو لے کر اپنی بستی میں چلتا ہے۔ یعنی قرآن نے کتنا حسین تعارف حامل قرآن کا پیش کیا ہے کہ قرآن مجید سے جو جڑنے والا شخص ہے وہ اندھیروں میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ بصیرت میں زندگی گزارتا ہے، روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کے ایک تعارف میں ایک لفظ آتا ہے مہیمن۔ قرآن مجید میں کتاب اللہ کو مصدق کہا گیا ہے کہ مصدق ہیں، یعنی جتنی اس سے ماقبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ دنیا میں جو بھی قرآن سے قبل رشد و ہدایت کے نام پر جو کچھ کتابیں موجود ہیں یا جو کچھ تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کے تعلق سے جو ویریفیکیشن ہے وہ قرآن کرتا ہے کہ جو قرآن کے کسوٹی پر جو چیز اترتی ہے وہ گویا یہ صداقت حاصل کرتی ہے کہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معیار کامل کے طور پر پیش کیا۔ مہیمن کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر مہیمن کا جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ مہیمن یعنی پناہ دینے والا، شیلٹر فراہم کرنے والا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم اور جتنی تہذیبیں وہ چاہتی ہیں کہ بقا اور استحکام پر اور سالمیت پر ہدایت پر قائم رہیں، تو ان کے لیے قرآن مہیمن ہے۔ یہ قرآن علوم کی سرپرست کتاب ہے، قرآن علوم کی سرپرست کتاب ہے۔ دیکھیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن نے عقل انسانی کو روشنی بخشی۔ عقل انسانی یعنی انسان کے تفقع کی صلاحیتیں، انسان کے فہم و تدبر کی صلاحیتیں، اس کا خوابیدہ شعور، قرآن نے اس کو زندہ کیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قومیں اللہ کی ان آیات سے اپنی زندگی کو منور نہ کریں، وہ قومیں دنیا میں ذلت اور غفلت کی دنیا میں ذلت کے سوا کچھ پانے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ یہ کتنی بڑی بات قرآن نے یہاں کہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو آتش دوزخ کے لیے بنا دیا کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ناکام و نامراد ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل دیے گئے، دل و دماغ، سوچنے سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیتیں، لیکن لا یفقہون بہا، انہوں نے اس کے ذریعے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے قرآن میں تدبر اور تفقع نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی آیات میں سوچا نہیں۔ اور پھر وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں بخشی گئی، ان آنکھوں کے ذریعے انہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان بخشے گئے، لیکن ان کانوں سے انہوں نے قرآن کی آیات کی سماعت نہیں کی، اس کو سنا نہیں۔ اولئک کالانعام، زمین میں یہی وہ لوگ ہیں جو انعام ہیں، انعام کی طرح ہے۔ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انسانی دنیا میں حیوانات کے بقدر قرار دیا ہے، کالانعام۔ اب دیکھیے آپ، مویشی کیا ہوتے ہیں؟ مویشی بنیادی طور پر وہ شکم پرست ہوتے ہیں یا وہ کچھ شہوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں یعنی ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوتا ہے۔
تو ایسے ہی انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر بلند مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ، بہت ہی باوقار مخلوق ہے، لیکن اس کا شرف، اس کی خودی، اس کا اعتراف ذات، یہ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہ کتاب اللہ میں پوشیدہ ہے. اگر کوئی امت وحی الہی سے محروم ہو تو وہ زمین میں ہمیشہ حیوانوں کی چال چلتی ہے. یا تو وہ شکم پرست ہوتی ہے یا شہوت پرست ہوتی ہے، اور مادیت اس پہ غالب رہتی ہے. پھر قرآن نے کیا کہا؟ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. ذلیل کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے وہ لوگ اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اختیاری طور پر وہ ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو راستے ان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں. یعنی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا استعمال وہ اسفل سافلین کی مطلب کیفیت کے لیے کر رہے ہیں، جو قرآن کہتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کتاب اللہ سے محرومی قوموں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے، جو قرآن پیش کرتا ہے. اور اس کا آگے سبب کیا بیان کرتا ہے؟ اولئک ھم الغافلون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب اللہ سے غافل ہے، غفلت شیار ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن نے یہاں کہی ہے. تو اگر ہم عظمت قرآن کے تعلق سے دیکھیں، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. میں آپ کے سامنے اس کو مختلف آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کے تعلق سے کچھ آیتیں پیش کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب اللہ کا تعارف بھی کرتی ہیں، کتاب اللہ کے مقصد نزول کو بیان بھی کرتی ہیں. جیسا کہ وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی پیش کی، آیت نمبر 124 سے 127 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے. ذکر جو ہے ایک بہت قرآن کی معروف اصطلاح ہے. قرآن کے لیے بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا، یاد دہانی. علم کے معنی میں بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے. علم کے معنی میں بھی قرآن مجید میں جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن نے ان کو اہل ذکر کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے جن کے پاس قرآن کا علم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وقال تعالی وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وقال تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام مولانا رضی الاسلام ندوی مدظ العالی، محترم صدر حلقہ اور SIO کے شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت قرآن کی روشنی میں ایک موضوعاتی درس قرآن آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے. اصل میں موضوعاتی درس قرآن یہ بھی درس قرآن کی ایک قسم ہے جس میں ہم ایک موضوع کے تحت قرآن کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کر تذکیر کرتے ہیں یا اپنے موضوع اور اپنے عنوان پر بات کرتے ہیں. تو موضوعاتی درس قرآن جب ہم قرآن مجید کے تعلق سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ عظمت قرآن، تو اس میں میں نے جو سناپسس
ذمہ داران سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور ہماری زندگی سے اس کا تعلق، کہ ہماری زندگی میں قرآن سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت، قرآن کے حقوق اور آداب، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں عظمت قرآن کو لے کر بے شمار آیات موجود ہیں۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ خود اپنے آپ میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کے نزول کے بارے میں قرآن نے جو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے، تو یہ خود ایک عظیم صفت قرآن ہے جو قرآن کی غیر معمولی، لازوال، ابدی عظمت کو بیان کرتی ہے، یہ صفت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنا تعارف جو کیا اس میں اس طور پہ کیا ہے کہ وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اسے مضبوط تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، تو گویا اس نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ اسی بات کو مختلف مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو ہدایت ہے، جو رشد ہے، جو رہنمائی ہے، وہ ہر طرح کے طاغوت سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر پختہ ایمان لے آئے اور اللہ کی اس رشد و ہدایت سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو العروۃ الوثقی کہا، نہایت ہی مضبوط، ناقابل شکست سہارا جو قرآن ہے۔ پھر قرآن مجید اپنے تعارف کے طور پر یہ بات کہتا ہے کہ یہ عہدہ ہے، ان عہد القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو ہدایت کے اعتبار سے سب سے صحیح اگر زمین پر کوئی رہنما ہے تو وہ قرآن ہے، جو اپنے ماننے والوں کو صحیح روشنی دیتا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا نور کہا ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آ چکا ہے۔ جو نور کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ نور اللہ کے اس کلام کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن کے لیے، کہ قرآن جو ہے ایک نور ہے، اور جو شخص قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ نور کے ساتھ چلتا ہے۔ نور یمشی بہا فی الناس، جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس نور کو لے کر اپنی بستی میں چلتا ہے۔ یعنی قرآن نے کتنا حسین تعارف حامل قرآن کا پیش کیا ہے کہ قرآن مجید سے جو جڑنے والا شخص ہے وہ اندھیروں میں زندگی نہیں گزارتا، بلکہ بصیرت میں زندگی گزارتا ہے، روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن مجید کے ایک تعارف میں ایک لفظ آتا ہے مہیمن۔ قرآن مجید میں کتاب اللہ کو مصدق کہا گیا ہے کہ مصدق ہیں، یعنی جتنی اس سے ماقبل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ دنیا میں جو بھی قرآن سے قبل رشد و ہدایت کے نام پر جو کچھ کتابیں موجود ہیں یا جو کچھ تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کے تعلق سے جو ویریفیکیشن ہے وہ قرآن کرتا ہے، کہ جو قرآن کے کسوٹی پر جو چیز اترتی ہے وہ گویا یہ صداقت حاصل کرتی ہے کہ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معیار کامل کے طور پر پیش کیا۔ مہیمن کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر مہیمن کا جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھی صفت ہے، تو اس کے بارے میں ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ مہیمن یعنی پناہ دینے والا۔
شیلٹر فراہم کرنے والا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم اور جتنی تہذیبیں وہ چاہتی ہیں کہ بقا اور استحکام پر اور سالمیت پر اور ہدایت پر قائم رہیں، تو ان کے لیے قرآن مہمن ہے. یہ قرآن علوم کی سرپرست کتاب ہے. قرآن علوم کی سرپرست کتاب ہے. دیکھیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن نے عقل انسانی کو روشنی بخشی. عقل انسانی یعنی انسان کے تفقع کی صلاحیتیں، انسان کے فہم و تدبر کی صلاحیتیں، اس کا خوابیدہ شعور، قرآن نے اس کو زندہ کیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو قومیں اللہ کی ان آیات سے اپنی زندگی کو منور نہ کریں، وہ قومیں دنیا میں ذلت اور غفلت کے سوا کچھ پانے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. یہ کتنی بڑی بات قرآن نے یہاں کہی ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو آتش دوزخ کے لیے بنا دیا کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ناکام و نامراد ہونے والے ہیں. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کو دل دیے گئے، دل و دماغ، سوچنے سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیتیں، لیکن لا یفقہون بہا، انہوں نے اس کے ذریعے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے قرآن میں تدبر اور تفقع نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی آیات میں سوچا نہیں. اور پھر وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں بخشی گئی، ان آنکھوں کے ذریعے انہوں نے اللہ کی آیات کو دیکھا نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان بخشے گئے، لیکن ان کانوں سے انہوں نے قرآن کی آیات کی سماعت نہیں کی، اس کو سنا نہیں. اولئک کالانعام، زمین میں یہی وہ لوگ ہیں جو انعام ہیں، انعام کی طرح ہے. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انسانی دنیا میں حیوانات کے بقدر قرار دیا ہے. کالانعام. اب دیکھیے آپ، مویشی کیا ہوتے ہیں؟ مویشی بنیادی طور پر وہ شکم پرست ہوتے ہیں یا وہ کچھ شہوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. دنیا میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا. وہ دنیا میں یعنی ان کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر بلند مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ، بہت ہی باوقار مخلوق ہے، لیکن اس کا شرف، اس کی خودی، اس کا اعتراف ذات، یہ کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ یہ کتاب اللہ میں پوشیدہ ہے. اگر کوئی امت وحی الہی سے محروم ہو تو وہ زمین میں ہمیشہ حیوانوں کی چال چلتی ہے. یا تو وہ شکم پرست ہوتی ہے یا شہوت پرست ہوتی ہے، اور مادیت اس پہ غالب رہتی ہے. پھر قرآن نے کیا کہا؟ بل ہم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. ذلیل کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے وہ لوگ اندھیروں میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اختیاری طور پر وہ ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو راستے ان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں. یعنی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا استعمال وہ اسفل سافلین کی مطلب کیفیت کے لیے کر رہے ہیں، جو قرآن کہتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کتاب اللہ سے محرومی قوموں کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. اور اس کا آگے سبب کیا بیان کرتا ہے؟ اولئک هم الغافلون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب اللہ سے غافل ہے، غفلت شعار ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن نے یہاں کہی ہے. تو اگر ہم عظمت قرآن کے تعلق سے دیکھیں، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. میں آپ کے سامنے اس کو مختلف آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کے تعلق سے کچھ آیتیں پیش کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب اللہ کا تعارف بھی کرتی ہیں، کتاب اللہ کے مقصد نزول کو بیان بھی کرتی ہیں. جیسا کہ وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی پیش کی، آیت نمبر 124 سے 127 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے. ذکر جو ہے ایک بہت قرآن کی معروف اصطلاح ہے. قرآن کے لیے بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا، یاد دہانی. علم کے معنی میں بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوتا ہے. علم کے معنی میں بھی قرآن مجید میں جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن نے ان کو اہل ذکر کہا ہے.
کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم ان لوگوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے جن کے پاس قرآن کا علم ہے۔ تو ذکر کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ جو ذکر عطا کیا کتاب الہی کی شکل میں، جو لوگ اس کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو اس سے منحرف ہو کر اعراض برت کر زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کے لیے جینا مشکل بنا دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے نہ تو کیا ہے، اس نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ان کے لیے ایک ایسی زندگی جینا ہے جو جینا بہت مشکل اور دشوار اور دوبر ہے۔ یہاں قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو الجھنیں ہیں وہ کبھی حل ہونے والی نہیں ہیں، اور وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا جب تک وہ سرچشمے وحی الہی سے اپنے آپ کو نہ جوڑ دے۔ یہ بات قرآن نے کی۔ لیکن دوسری بات قرآن نے کیا کہی، نحشروہ یوم القیامت اعمی، جن حاملین قرآن نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری، ہم حشر میں ان کو اندھا اٹھائیں گے، بصارت اور بصیرت سے محروم۔ قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب حاضر ہوں گے تو اندھے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی، اتت کا آیاتنا، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی، تجھ تک پہنچی تھی، لیکن تو نے اسے بھلا دیا، نسیتہا، تو نے اسے بھلا دیا۔ تو الیوم، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں، کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ گویا قرآن نے یہ کہا کہ انسان کا جو دیدہ بینا ہے اس کی روشنی قرآن ہے۔ اگر انسان دنیا میں اس قرآن کی روشنی سے اپنے آنکھوں کو منور نہ کریں تو قیامت کے دن اس کی آنکھیں نابینا ہوگی، اس کی آنکھیں بینائی کی صلاحیت کھو دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، عظمت قرآن کو سامنے رکھیے۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے اور بھی مختلف مقامات پر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ جو اعراض کی مختلف شکلیں ہیں قرآن سے، یہ دراصل کسی بھی فرد کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سے وحی الہی سے محروم ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مقصد نزول کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ یہ خالق کائنات جو ہے اس کی معرفت قرآن عطا کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ بنیادی سوالات ایسے ہیں جن سوالات کا جواب ڈھونڈنے میں انسان بہت پریشان ہے، اور ان کا جواب پائے بغیر انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یعنی سارے فلسفے، سارے نظام زندگی، تمام نظریات وہ دراصل انہی سوالوں کی کھوج میں ہیں۔ وہ کون سے سوال ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے روئے زمین پر کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ میری منزل کیا ہے؟ اس کائنات میں اور مجھ میں کیا تعلق ہے؟ اس کائنات سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اور وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یا انسانوں کی فلسفیز کے ذریعے کبھی اس کا جواب ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ ان سوالوں کا جواب قرآن ہم کو دیتا ہے، قرآن ہم کو ان کا جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے واضح طور پر ان سوالوں کے ایسے اطمینان بخش جواب دیتا ہے کہ یہی جوابات دراصل ہماری زندگی کے بنیاد بنتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے ہمارے لیے بصیرت بنتے ہیں۔ ایک مومن جینے کا جو انداز سیکھتا ہے وہ دراصل دنیا میں ایک کافر کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آپ قرآن کے بارے میں دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ پھٹا جاتا ہے اور پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے، اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے۔ یعنی مطلب قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اللہ اس کائنات کے خالق و مالک کی معرفت اپنے اندر پیدا کرے، جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہم میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن سے جڑا ہوتا ہے اور قرآن سے اس کا تعلق روحانی اور شعوری ہوتا ہے تو قرآن مجید اسے ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا انسان جو اس کائنات کا حاصل ہے، جو اشرف المخلوقات جس کو قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ کائنات کی بہترین مخلوق ہے،
اس زمین کی، تو یہ قرآن جو ہے اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن اس بات کو بھی کہتا ہے کہ زمین میں جو لوگ اللہ کی آیات سے نکل کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی آیات سے آزاد ہو کر زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ وہ آیات الہی کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو شیطان جن کے پیچھے پڑ گیا، جنہوں نے اپنے مادی اغراض کے لیے دنیا کے عظیم اصولوں کو فراموش کر دیا۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دی ہے، کتا جو ہوتا ہے نا اس سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ اعراف میں دیکھیے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کی مثال پیش کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا اور پھر وہ ہماری آیات کی پابندیوں سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس کتاب کے ذریعے اس کی آیات کے ذریعے اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ زمین کو چمٹ گیا، یعنی مادیت کا شکار ہو گیا۔ اس نے کتاب اللہ کے ذریعے اپنی زندگی کو منور بنانے کے بجائے، اپنی زندگی کو مطلب اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنے کے بجائے وہ جو ہے مادی اغراض کا بندہ بن گیا، ابن الوقت بن گیا، ہوائے نفس کا شکار ہو گیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکو یلہث، اگر تم اسے جھڑکاؤ تو بھی زبان لہکاتا ہے اور نہ جھڑکاؤ تو بھی، یعنی اس کی صفت میں اور اس کی فطرت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے سیاق میں یہ بات کہی کہ کتے سے اس لیے مثال دی گئی ایسے شخص کی کہ کتا جو ہے نا صرف دو چیزوں کے لیے جیتا ہے، ایک تو شکم پرستی اور دوسرے شہوت پرستی۔ شکم پرستی اور شہوت پرستی، یعنی کتا اپنے پیٹ کے لیے ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کتا جو ہے وہ شہوت پرست ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے ہی اگر کوئی انسان کتاب اللہ جیسی عظیم کتاب کو اپنے پاس رکھیں لیکن یہ کتاب اس کی زندگی میں تغیر اور تبدیلی پیدا نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سوداگری کریں، نفع کمائیں، پیسے کمائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ انسانی دنیا کے ذلیل کتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب عقل کو روشن کرتی ہے، یہ کتاب انسان کو معاملات کے فہم دیتی ہے، اس کا حل بتاتی ہے نا۔ آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ جہاں آپ نے فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ بتایا کہ ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا، ہے نا، فَإِنَّا فِتْنَةٌ سَتَكُونُ فتنۃ عظیم ستکون، کہ ایک بہت بڑا فتنہ ان قریب برپا ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مل مخرج منہا، اے نبی ہم آخر اس فتنے سے کیسے نکل سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں اس فتنے سے نکلنے میں مدد کرے گی۔ یعنی امت مسلمہ جب کبھی فتنوں کا شکار ہو جائے تو اس امت کو قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ امت بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی حامل کتاب امت تھی، حامل کتاب توریت اس کے پاس تھی، لیکن بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سورہ جمعہ میں اللہ نے بیان کیا۔ تو پس منظر میں اللہ نے امت مسلمہ کی تربیت کی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ معاملہ کیا، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی دنیا کے اندر ایک ذلیل اور ایک جو ہے ایسی امت بن جاؤ گے کہ جس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے حمار سے دی ہے، گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو توریت بخشی گئی اور وہ توریت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، تو کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح، ان گدھوں کی طرح کہ جن پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، علم و حکمت کی کتابیں، اسفار، ایسی کتابیں جو علم و حکمت کی ہے،
ان کے پیٹھ پر لاد دی گئی ہوں اور وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے یہ بتایا کہ کسی جو امت ہوتی ہے خدا کی منتخب امتیں، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل و دماغ کا جو شعور ہے وہ کتاب اللہ میں ہوتا ہے۔ اگر وہ کتاب اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دے تو وہ اپنی غباوت میں، اپنی کن ذہنی میں گدھوں کی طرح ہو جاتی ہے، ان کے مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارا ہوا۔ آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، کہ جن گدھوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کتابیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں، کتابوں کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن ان کتابوں کی برکتوں سے، ان کے معانی و مفاہیم کے سمندر سے بے خبر ہوتے ہیں۔ کتاب الہی ان کو بلندی عطا کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ ذلت کا شکار بنے، جس کے بارے میں حضرت عمر نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ الآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا اور کچھ کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہاں قرآن نے اس کی مثال۔ اب اسی طرح قرآن یہ بات بھی کہتا ہے ایک مقام پر کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس میں قرآن اس کے شامل حال نہیں، تو وہ شخص دراصل اپنا دوست شیطان بنا لیتا ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ میں یعرض عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو شخص ذکر رحمان کو چھوڑ کر، یعنی کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ہم اس کا دوست شیطان بنا دیتے ہیں۔ قرین کہتے ہیں عربی زبان میں ساتھ رہنے والے کو، شیطان ہم اس کا دوست بنا دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ تو دل کا جو اسپیس ہے، یا تو اس میں آپ خدا کو رکھیں یا اس کے اندر شیطان کو رکھیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ اللہ کی کتاب کو رکھتے ہیں تو شیطان کے لیے وہاں نو اسپیس، کوئی جگہ نہیں، لیکن وہاں اگر کتاب اللہ نہیں ہے تو یقیناً وہاں پر شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ تو قرآن نے اس کے لیے کہا کہ شیطان ان کے ساتھ لگا جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو بہت بڑا اسکالر ہوں، میں بہت نمازوں کا پابند ہوں، اور یہ اور وہ سب چیزیں اس کی لوازمات ہیں، لیکن اس کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے۔ تو اس کے خیالات میں، اس کے تصورات میں، اس کے افکار میں، اس کے نظریات میں، اس کے مسائل کے حل میں، ہر جگہ وہ کتاب اللہ کی روشنی سے محروم ہوگا اور شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو یہ قرآن نے یہ جو بات کہی ہے علم ہے۔ تو ذکر کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو یہ جو ذکر عطا کیا کتاب الہی کی شکل میں، جو لوگ اس کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو اس سے منحرف ہو کر اعراض برت کر زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کے لیے جینا مشکل بنا دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے نہ، تو کیا ہے؟ اس نے کہا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ ان کے لیے ایک ایسی زندگی جینا ہے جو جینا بہت مشکل اور دشوار اور دوبر ہے۔ یہاں قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی جو الجھنیں ہیں وہ کبھی حل ہونے والی نہیں ہیں، اور وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا جب تک وہ سرچشمے وحی الہی سے اپنے آپ کو نہ جوڑ دے۔ یہ بات قرآن نے کہی۔ لیکن دوسری بات قرآن نے کیا کہی؟ نحشرہ یوم القیامت اعمی، جن حاملین قرآن نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری، ہم حشر میں ان کو اندھا اٹھائیں گے، بصارت اور بصیرت سے محروم۔ قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب حاضر ہوں گے تو اندھے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ قال رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی۔ اتت کا آیاتنا، میری آیتیں تجھ تک آئی تھی، تجھ تک پہنچی تھی، لیکن تو نے اسے بھلا دیا۔ نسیتہا، تو نے اسے بھلا دیا۔ تو الیوم، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ گویا قرآن نے یہ کہا کہ انسان کا جو دیدہ بینا ہے اس کی روشنی قرآن ہے۔ اگر انسان دنیا میں اس قرآن کی روشنی سے اپنے آنکھوں کو منور نہ کریں تو قیامت کے دن اس کی آنکھیں نابینا ہوگی، اس کی آنکھیں بینائی کی صلاحیت کھو دے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، عظمت قرآن کو سامنے رکھیے۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے اور بھی مختلف مقامات پر یہ بات کہی ہے۔ تو یہ جو اعراض کی مختلف شکلیں ہیں قرآن سے، یہ دراصل
کسی بھی فرد کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سے وحی الہی سے محروم ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مقصد نزول کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، یہ خالق کائنات جو ہے اس کی معرفت قرآن عطا کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ بنیادی سوالات ایسے ہیں جن سوالات کا جواب ڈھونڈنے میں انسان بہت پریشان ہے، اور ان کا جواب پائے بغیر انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یعنی سارے فلسفے، سارے نظام زندگی، تمام نظریات وہ دراصل انہی سوالوں کی کھوج میں ہیں۔ وہ کون سے سوال ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے روئے زمین پر کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ میری منزل کیا ہے؟ اس کائنات میں اور مجھ میں کیا تعلق ہے؟ اس کائنات سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اور وہ خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے یا انسانوں کی فلسفیز کے ذریعے کبھی اس کا جواب ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ ان سوالوں کا جواب قرآن ہم کو دیتا ہے، قرآن ہم کو ان کا جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے واضح طور پر ان سوالوں کے ایسے اطمینان بخش جواب دیتا ہے کہ یہی جوابات دراصل ہماری زندگی کے بنیاد بنتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے ہمارے لیے بصیرت بنتے ہیں۔ ایک مومن جینے کا جو انداز سیکھتا ہے وہ دراصل دنیا میں ایک کافر کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آپ قرآن کے بارے میں دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ پھٹا جاتا ہے اور پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے، اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے۔ یعنی مطلب قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اللہ اس کائنات کے خالق و مالک کی معرفت اپنے اندر پیدا کرے، جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہم میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن سے جڑا ہوتا ہے اور قرآن سے اس کا تعلق روحانی اور شعوری ہوتا ہے تو قرآن مجید اسے ایک بہترین انسان بنا دیتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا انسان جو اس کائنات کا حاصل ہے، جو اشرف المخلوقات جس کو قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ کائنات کی بہترین مخلوق ہے اس زمین کی، تو یہ قرآن جو ہے اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن اس بات کو بھی کہتا ہے کہ زمین میں جو لوگ اللہ کی آیات سے نکل کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی آیات سے آزاد ہو کر زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ وہ آیات الہی کو جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو شیطان جن کے پیچھے پڑ گیا، جنہوں نے اپنے مادی اغراض کے لیے دنیا کے عظیم اصولوں کو فراموش کر دیا۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو کتے سے تشبیہ دی ہے، کتا جو ہوتا ہے نا اس سے تشبیہ دی ہے۔ سورہ اعراف میں دیکھیے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کی مثال پیش کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم بخشا اور پھر وہ ہماری آیات کی پابندیوں سے نکل بھاگا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے تو اپنی آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس کتاب کے ذریعے اس کی آیات کے ذریعے اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ زمین کو چمٹ گیا، یعنی مادیت کا شکار ہو گیا۔ اس نے کتاب اللہ کے ذریعے اپنی زندگی کو منور بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو مطلب اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنے کے بجائے وہ جو ہے مادی اغراض کا بندہ بن گیا، ابن الوقت بن گیا، ہوائے نفس کا شکار ہو گیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکو یلہث، اگر تم اسے جھڑکاؤ تو بھی زبان لہکاتا ہے اور نہ جھڑکاؤ تو بھی، یعنی اس کی صفت میں اور اس کی فطرت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ بہت سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے سیاق میں یہ بات کہی
کہ کتے سے اس لیے مثال دی گئی ایسے شخص کی کہ کتا جو ہے نا صرف دو چیزوں کے لیے جیتا ہے، ایک تو شکم پرستی اور دوسرے شہوت پرستی. شکم پرستی اور شہوت پرستی، یعنی کتا اپنے پیٹ کے لیے ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کتا جو ہے وہ شہوت پرست ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایسی اگر کوئی انسان کتاب اللہ جیسی عظیم کتاب کو اپنے پاس رکھیں لیکن یہ کتاب اس کی زندگی میں تغیر اور تبدیلی پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سوداگری کریں، نفع کمائیں، پیسے کمائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ انسانی دنیا کے ذلیل کتے ہیں. اب اس کے بعد قرآن ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب عقل کو روشن کرتی ہے، یہ کتاب انسان کو معاملات کے فہم دیتی ہے، اس کا حل بتاتی ہے نا. آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ جہاں آپ نے فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ بتایا کہ ایک فتنہ عظیم برپا ہوگا، ہے نا، فَإِنَّ فِتْنَةٌ سَتَكُونُ فتنۃ عظیم ستکون، کہ ایک بہت بڑا فتنہ عن قریب برپا ہونے والا ہے. تو حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، مل مخرج منہا، اے نبی ہم آخر اس فتنے سے کیسے نکل سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں اس فتنے سے نکلنے میں مدد کرے گی. یعنی امت مسلمہ جب کبھی فتنوں کا شکار ہو جائے تو اس امت کو قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ امت بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی حامل کتاب امت تھی، حامل کتاب توریت اس کے پاس تھی، لیکن بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سورہ جمعہ میں اللہ نے بیان کیا. تو پس منظر میں اللہ نے امت مسلمہ کی تربیت کی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ معاملہ کیا، اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی دنیا کے اندر ایک ذلیل اور ایک جو ہے ایسی امت بن جاؤ گے کہ جس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے حمار سے دی ہے، گدھوں سے تشبیہ دی ہے. قرآن نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو توریت بخشی گئی اور وہ توریت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، تو کیسی ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح، ان گدھوں کی طرح کہ جن پر کتابیں لاد دی گئی ہوں، علم و حکمت کی کتابیں، اسفار، ایسی کتابیں جو علم و حکمت کی ہے ان کے پیٹھ پر لاد دی گئی ہوں اور وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ ان کتابوں میں لکھا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے یہ بتایا کہ کسی جو امت ہوتی ہے خدا کی منتخب امتیں، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل و دماغ کا جو شعور ہے وہ کتاب اللہ میں ہوتا ہے. اگر وہ کتاب اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دے تو وہ اپنی غباوت میں، اپنی کن ذہنی میں گدھوں کی طرح ہو جاتی ہے، ان کے مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جاتے ہیں. یہی حال ہمارا ہوا. آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، کہ جن گدھوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کتابیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں، کتابوں کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن ان کتابوں کی برکتوں سے، ان کے معانی و مفاہیم کے سمندر سے بے خبر ہوتے ہیں. کتاب الہی ان کو بلندی عطا کرنے کے لیے آئی تھی لیکن وہ ذلت کا شکار بنے، جس کے بارے میں حضرت عمر نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ الآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا اور کچھ کو ذلیل کر دے گا. تو یہاں قرآن نے اس کی مثال. اب اسی طرح قرآن یہ بات بھی کہتا ہے ایک مقام پر کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شخص ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس میں قرآن اس کے شامل حال نہیں، تو وہ شخص دراصل اپنا دوست شیطان بنا لیتا ہے نا. قرآن نے کہا کہ من یعرض عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو شخص ذکر رحمان کو چھوڑ کر، یعنی کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ہم اس کا دوست شیطان بنا دیتے ہیں. قرین کہتے ہیں عربی زبان میں ساتھ رہنے والے کو. شیطان ہم اس کا دوست بنا دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں رہتا ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے. تو دل کا جو اسپیس ہے، یا تو اس میں آپ خدا کو رکھیں یا اس کے اندر شیطان کو رکھیں. اگر ہم اپنے ساتھ اللہ کی کتاب کو رکھتے ہیں تو شیطان کے لیے وہاں نو اسپیس، کوئی جگہ نہیں. لیکن وہاں اگر کتاب اللہ نہیں ہے تو یقیناً وہاں پر شیطان نے اپنا گھر بنا لیا ہے. تو قرآن نے اس کے لیے کہا کہ شیطان ان کے ساتھ لگا جاتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو بہت بڑا اسکالر ہوں،
میں بہت نمازوں کا پابند ہوں اور یہ اور وہ سب چیزیں اس کی لوازمات ہیں، لیکن اس کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے، تو اس کے خیالات میں، اس کے تصورات میں، اس کے افکار میں، اس کے نظریات میں، اس کے مسائل کے حل میں ہر جگہ وہ کتاب اللہ کی روشنی سے محروم ہوگا اور شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو یہ قرآن نے یہ جو بات کہی امت مسلمہ سے کہ اس امت کو اپنی زندگی کا سفر، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کا سفر اس کتاب میں کرنا ہے، اس کتاب کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں خود سورہ یونس میں جو بات کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ گئی ہے، ایک دل پذیر نصیحت آ گئی ہے۔ جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلے قرآن نے یہ کہا، اور پھر اس کے بعد موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وہ اخلاقی خرابیاں، وہ روحانی امراض جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں پنپتے ہیں، اس کا علاج بشکل قرآن آ گیا ہے۔ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن کے تعارف میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ، آپ کہیے نبی اعلان کیجئے کہ اللہ کا یہ سب سے بڑا فضل و احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اس نے اپنے کلام کو نازل کیا۔ لوگ دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو علوم، جو دنیا کی جتنے بھی مادی چیزیں، اگر ان میں سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو جمع کریں۔ قرآن کی عظمت کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن عظیم، یہ قرآن عظیم ہے، مواقع النجوم کی قسم، یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ قرآن نے اس کا اہتمام کیا۔ قرآن نے کہا کہ آپ سورہ عبس کو پڑھیے، وہاں پر قرآن کے پوری کہ کلا انہا تذکرہ ہے نا، یہ ایک یاد دہانی ہے اس کی، اور اللہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ برگزیدہ فرشتوں کے ذریعے اس کتاب کو زمین پہ اتارا ہے، اس کا تعارف قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے کہا کہ نہایت پاکیزہ فرشتے ہیں، وہ اس کتاب کو لے کر زمین پر آئے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو پاکیزگی کے بغیر چھو لے۔ اس کی ساری عظمت بیان ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ جو بات کہی کہ یہ موعظت ہے، موعظت یعنی آدمی کے دل کو چھونے والی نصیحت۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ دلوں کو چھوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ تقریر کر رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، آپ اس میں اللہ کی آیات کا حوالہ دیجیے، ایک خاص قسم کا اس میں جو ہے سکون پیدا ہو جائے گا۔ موعظت ہے یہ۔ اور یہ اس کے بعد میں جو بات کہی قرآن نے کہ شفاء لما فی الصدور، آج آپ دیکھیے کہ انسانی دنیا وہ اخلاقی فساد کا شکار ہو گئی۔ آدمی بہت کوالیفائڈ ہے لیکن اس کی زندگی جھگڑوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو امراض ہیں اس کا علاج جو ہے وہ ویکسینیشن سے نہیں ہے، اس کا علاج میڈیکل میں نہیں ہے، اس کا علاج دراصل کتاب اللہ میں۔ یہ کتاب اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ جو خشیت الہی ہے اور وہ اخلاقی صفات جو ہے اس کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب آدمی خشیت الہی سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ اخلاق فاضلہ سے لازماً آراستہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ کتاب دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ آج انسانی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان سازی۔ آپ روئے زمین پر اس بات کو دیکھیے کہ انسانی پورے جتنے ہمارا نظام ہے، تعلیم ہے، پورا ایجوکیشن سسٹم، یہ انسانوں کو انسان بنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس پر ہماری بات نہیں ہے، اس پہ آپ امریکن جو سوسائٹیز ہے جو بہت ریسرچ کرتی ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جتنی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ عالیشان کلاس روم ہے، ویل جو ہے فرنشڈ، ویل اکوپڈ جو ہے ہمارے سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، سب کچھ ہے، لیکن ہماری کلاس روم میں بیٹھنے والا طالب علم انسانی اوصاف سے آراستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو ہے، روحانی پہلو، اس کی تربیت کا کوئی التزام نہیں ہے۔
اس کی تربیت کا کوئی التزام نہیں ہے. اور قرآن جو ہے دراصل انسان کے قلب کی تطہیر کرتا ہے. وہ اس کے دل کو ایک پاکیزہ دل بنا دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات کہی کہ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے حضور ایک قلب سلیم لے کر آیا. وہ قلب سلیم کی پرورش کتاب اللہ میں ہوتی ہے. وہ دل جو ہے وہ کتاب اللہ بناتی ہے. اب اس کے بعد میں قرآن نے کیا کہا؟ ہدی و رحمۃ للمؤمنین. یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. کتاب اللہ رحمت کب ہے؟ جب ہم نے اس کو ہدایت جانا ہو. اگر ہم اس کو ہدایت نہ جانیں اور ہم اس کے ذریعے وہ فائدے حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہماری بیوقوفی ہے نا بھائی. اب ہدایت مانیں گے تو وہ رحمت بنے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اس کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا کیا قرآن مجید میں اس کو القاب دیے ہیں، کتنا اس کا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ کتاب انسان کو وہم پرست نہیں بناتی بلکہ یہ عقل انسانی کو مانچتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے، میں نے انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں اس بات کو دیکھا، میں کہا کہ قرآن مجید میں 825 مقامات پر عقل انسانی کو اپیل کی گئی ہے. 825 مقامات پر. آپ سوچئے کہ دنیا میں کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس نے اتنا بڑا جو ہے وہ عقل انسانی کی تربیت کے لیے اتنا اہتمام کیا ہو. افلا تعقلون، افلا تتفکرون تتدبرون. اور خود قرآن کو جو ہے غور و فکر کا اس کا ایک وہ کہا ہے کہ جو لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کریں. قرآن کے حقوق میں یہ چیز بھی ہم پر لازم آتی ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں. یہ بہت اہم چیز ہے. تو آج کے حالات میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک صحیح داعی کا کردار ادا کریں، ہم امت مسلمہ کی صحیح بنیادوں پر تشکیل کریں، ہم امت مسلمہ کا ریوائول کریں، ہم نسل انسانی کے درمیان ایک صحت مند تمدن کی تشکیل کریں، تو ہمیں قرآن کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. قرآن کی روشنی کو، قرآن کا جو نور ہے اس سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا ہوگا. یہی بات قرآن خود کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی انسان کی تخلیق تو اعلیٰ ترین ساخت پر ہوئی ہے، لیکن انسان پستیوں کی انتہا کو پہنچا اس وجہ سے کہ وہ ایمان سے محروم ہوا. اور ایمان میں قرآن شامل ہے نا. الا الذین آمنوا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، تو آمنوا میں قرآن شامل ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہے نا. آپ جانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. تو قرآن نے کہا کہ انسان کی سفلیت اور اس کی ذلت و نامرادی اور اس کی پستی کا سبب یہ ہے کہ وہ سرچشمہ الہی سے جڑا نہیں، اس سے وابستہ نہیں ہوا. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس کتاب کے نزول سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ نے ان کو گمراہی سے اس کتاب کے ذریعے نکال دیا. تو نہایت ہی محترم ساتھیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. ہمارے سامنے اس کی روشن مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور ان کی جو تصنیفات ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دنیا میں بہت مقبول ہوئی. ہمارے سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو قرآن میں ڈوب کر لکھنے کی کوشش کی. نتیجہ ہوا کہ اقبال کا کلام اس نے کافی پذیرائی حاصل کی، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. ہم سید مودود علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا، علم کے سرچشمے سے اپنے آپ کو جوڑا، اور نتیجے میں اللہ نے ان کی شخصیت کو بڑا احترام اور اکرام عطا فرمایا، اور علمی دنیا میں وہ ایک قابل استناد مقام تک پہنچے. انہوں نے امت کا اور تحریک کا غیر معمولی کام کیا. ہمارے پاس اس کی پوری نظیریں موجود ہیں، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں ہو غوطزن، قرآن میں اغماس کرو، قرآن میں کھو جا، قرآن میں ڈوب جا، تو اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے وہ موتی تجھ کو عطا کرے گا کہ دنیا میں تیرا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا، دنیا تجھ سے روشنی پائے گی. تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب مبین سے اپنے آپ کو جوڑیں. دیکھیے قرآن کی ایک صفت ہے کتاب مبین، جس کا میں نے ذکر کیا. یہ جو لفظ مبین ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. مبین جو ہے یہ دراصل ابانا سے بنا ہے.
ابانا کہتے ہیں صبح روشن ہونے کو، یعنی صبح روشن ہوئی اس کو کہتے ہیں ابانا. قد ابانا صبح، یعنی کہ صبح روشن ہوئی. تو جو رات کے اندھیرے تھے، ہولناک اندھیرے، ان ہولناک اندھیروں کے بعد جب اچانک مشرق سے روشنی کی، یعنی روشنی کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آندھیاں اٹھتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے اپنی موت آپ مر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے قد ابانا صبح، اور اسی سے لفظ بنا ہے مبین. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کہہ کر یہ بات پیش کی ہے کہ یہ روشنی کے علمبردار، صبح کے علمبردار جو لوگ ہوں گے وہ کتاب الہی سے وابستہ لوگ. ہم صبح یقین ہیں، جو ابو المجاہد زاہد نے جو بات کی تھی. تو اگر اس امت کو انسانی دنیا کی صبح روشن بننا ہے تو اس امت کو اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے. اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ کتاب اللہ میں غور و فکر کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں موجود ہے کہ اس کا بہترین جو وقت ہے کتاب اللہ میں غور و فکر کا، وہ تہجد کا وقت ہے نا. سورہ مزمل کو آپ دیکھیے، قرآن نے خود کہا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَأَطْوَمُ وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ یہ رات میں جو بیداری کا وقت ہے فجر سے پہلے کا، یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں بات کو سمجھنے کے لیے، دلوں میں گہرائی تک قول کو پہنچنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے. لہذا رتل القرآن ترتیلا، اس وقت میں آپ قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجیے. نبی کو یہ حکم دیا گیا، یہ بات نبی سے کہی گئی. اب سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات قرآن نے کہی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کا التزام کرو. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن فجر کہا گیا تو اس سے مراد ہے صلاۃ فجر. تو یہاں صلاۃ میں چونکہ غلبہ قرآن کا ہوتا ہے تو یہاں قرآن نے صلاۃ فجر کو قرآن فجر کہا، اور یہ کہا کہ فجر کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے قرآن کی تلاوت کی سماعت کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، آپ سوچیے. تو قرآن میں غور و فکر کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کیجیے، پرائم ٹائم، اور اس طرح سے اپنی جو ہے شخصیت کو روشن کیجیے، ایک اچھا دائی بننے کی کوشش کیجیے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید قرآن عربی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس میں جو ہے سوچو سمجھو. یہ قرآن نے کہا. تو قرآن عربی کی صفت ہے، یہ صفت بتاتی ہے کہ وہ امت جو حامل قرآن ہو اس کو عربی زبان سیکھنا چاہیے. امت مسلمہ سے کہ اس امت کو اپنی زندگی کا سفر، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کا سفر اس کتاب میں کرنا ہے، اس کتاب کے ساتھ کرنا ہے. قرآن کے سلسلے میں خود سورہ یونس میں جو بات کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ گئی ہے، ایک دل پذیر نصیحت آ گئی ہے. جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلے قرآن نے یہ کہا، اور پھر اس کے بعد موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وہ اخلاقی خرابیاں، وہ روحانی امراض جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں پنپتے ہیں، اس کا علاج بشکل قرآن آ گیا ہے. ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ جگہ جگہ قرآن کے تعارف میں یہ بات سامنے آتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ، آپ کہیے نبی اعلان کیجئے کہ اللہ کا یہ سب سے بڑا فضل و احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اس نے اپنے کلام کو نازل کیا. لوگ دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں، جو علوم، جو دنیا کی جتنے بھی مادی چیزیں، اگر ان میں سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے. انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو جمع کریں. قرآن کی عظمت کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن عظیم، یہ قرآن عظیم ہے، مواقع النجوم کی قسم، یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. اور قرآن نے اس کا اہتمام کیا. قرآن نے کہا کہ آپ سورہ عبس کو پڑھیے، وہاں پر قرآن کے پوری
کہ کلا انہا تذکرہ ہے نا، یہ ایک یاد دہانی ہے اس کی، اور اللہ نے کتنے اہتمام کے ساتھ برگزیدہ فرشتوں کے ذریعے اس کتاب کو زمین پہ اتارا ہے، اس کا تعارف قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے کہا کہ نہایت پاکیزہ فرشتے ہیں، وہ اس کتاب کو لے کر زمین پر آئے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو پاکیزگی کے بغیر چھو لے۔ اس کی ساری عظمت بیان ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ جو بات کہی کہ یہ موعظت ہے، موعظت یعنی آدمی کے دل کو چھونے والی نصیحت۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ دلوں کو چھوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ تقریر کر رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، آپ اس میں اللہ کی آیات کا حوالہ دیجیے، ایک خاص قسم کا اس میں جو ہے سکون پیدا ہو جائے گا۔ موعظت ہے یہ۔ اور یہ اس کے بعد میں جو بات کہی قرآن نے کہ شفاء لما فی الصدور۔ آج آپ دیکھیے کہ انسانی دنیا وہ اخلاقی فساد کا شکار ہو گئی۔ آدمی بہت کوالیفائڈ ہے لیکن اس کی زندگی جھگڑوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو امراض ہیں اس کا علاج جو ہے وہ ویکسینیشن سے نہیں ہے، اس کا علاج میڈیکل میں نہیں ہے، اس کا علاج دراصل کتاب اللہ میں۔ یہ کتاب اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ جو خشیت الہی ہے اور وہ اخلاقی صفات جو ہے اس کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب آدمی خشیت الہی سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ اخلاق فاضلہ سے لازماً آراستہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ کتاب دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ آج انسانی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان سازی۔ آپ روئے زمین پر اس بات کو دیکھیے کہ انسانی پورے جتنے ہمارا نظام ہے، تعلیم ہے، پورا ایجوکیشنل سسٹم، یہ انسانوں کو انسان بنانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس پر ہماری بات نہیں ہے، اس پہ آپ امریکن جو سوسائٹیز ہے جو بہت ریسرچ کرتی ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جتنی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ عالیشان کلاس روم ہے، ویل جو ہے فرنشڈ، ویل اکوپڈ جو ہے ہمارے سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، سب کچھ ہے، لیکن ہماری کلاس روم میں بیٹھنے والا طالب علم انسانی اوصاف سے آراستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو ہے، روحانی پہلو، اس کی تربیت کا کوئی التزام نہیں ہے، اس کی تربیت کا کوئی التزام نہیں ہے۔ اور قرآن جو ہے دراصل انسان کے قلب کی تطہیر کرتا ہے، وہ اس کے دل کو ایک پاکیزہ دل بنا دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات کہی کہ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے حضور ایک قلب سلیم لے کر آیا۔ وہ قلب سلیم کی پرورش کتاب اللہ میں ہوتی ہے، وہ دل جو ہے وہ کتاب اللہ بناتی ہے۔ اب اس کے بعد میں قرآن نے کیا کہا؟ ہدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کتاب اللہ رحمت کب ہے؟ جب ہم نے اس کو ہدایت جانا ہو۔ اگر ہم اس کو ہدایت نہ جانیں اور ہم اس کے ذریعے وہ فائدے حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہماری بیوقوفی ہے نا بھائی۔ اب ہدایت مانیں گے تو وہ رحمت بنے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا کیا قرآن مجید میں اس کو القاب دیے ہیں، کتنا اس کا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب انسان کو وہم پرست نہیں بناتی بلکہ یہ عقل انسانی کو مانچتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے، میں نے انسائکلوپیڈیا آف قرآن میں اس بات کو دیکھا، میں کہا کہ قرآن مجید میں 825 مقامات پر عقل انسانی کو اپیل کی گئی ہے، 825 مقامات پر۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس نے اتنا بڑا جو ہے وہ عقل انسانی کی تربیت کے لیے اتنا اہتمام کیا ہو۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، تتدبرون۔ اور خود قرآن کو جو ہے غور و فکر کا اس کا ایک وہ کہا ہے کہ جو لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کریں۔ قرآن کے حقوق میں یہ چیز بھی ہم پر لازم آتی ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو آج کے حالات میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک صحیح داعی کا کردار ادا کریں، ہم امت مسلمہ کی صحیح بنیادوں پر تشکیل کریں، ہم امت مسلمہ کا ریوائول کریں، ہم نسل انسانی کے درمیان ایک صحت مند تمدن کی تشکیل کریں، تو ہمیں قرآن کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ قرآن کی روشنی کو، قرآن کا جو نور ہے
اس سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنا ہوگا. یہی بات قرآن خود کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی انسان کی تخلیق تو اعلیٰ ترین ساخت پر ہوئی ہے، لیکن انسان پستیوں کی انتہا کو پہنچا اس وجہ سے کہ وہ ایمان سے محروم ہوا، اور ایمان میں قرآن شامل ہے نا. الا الذین آمنوا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، تو آمنو میں قرآن شامل ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہے نا. آپ جانتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. تو قرآن نے کہا کہ انسان کی سفلیت اور اس کی ذلت و نامرادی اور اس کی پستی کا سبب یہ ہے کہ وہ سرچشمہ الہی سے جڑا نہیں، اس سے وابستہ نہیں ہوا. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس کتاب کے نزول سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے ان کو گمراہی سے اس کتاب کے ذریعے نکال دیا. تو نہایت ہی محترم ساتھیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. ہمارے سامنے اس کی روشن مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور ان کی جو تصنیفات ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دنیا میں بہت مقبول ہوئی. ہمارے سامنے شاعر مشرق علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو قرآن میں ڈوب کر لکھنے کی کوشش کی. نتیجہ ہوا کہ اقبال کا کلام اس نے کافی پذیرائی حاصل کی، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. ہم سید مودودی علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو جوڑا، علم کے سر چشمے سے اپنے آپ کو جوڑا، اور نتیجے میں اللہ نے ان کی شخصیت کو بڑا احترام اور اکرام عطا فرمایا، اور علمی دنیا میں وہ ایک قابل استناد مقام تک پہنچے. انہوں نے امت کا اور تحریک کا غیر معمولی کام کیا. ہمارے پاس اس کی پوری نظیریں موجود ہیں، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن میں ہو غوط زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن میں ہو غوط زن، قرآن میں اغماس کرو، قرآن میں کھو جا، قرآن میں ڈوب جا، تو اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے وہ موتی تجھ کو عطا کرے گا کہ دنیا میں تیرا کردار سب سے نمایاں کردار ہوگا، دنیا تجھ سے روشنی پائے گی. تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب مبین سے اپنے آپ کو جوڑیں. دیکھیے قرآن کی ایک صفت ہے کتاب مبین، جس کا میں نے ذکر کیا. یہ جو لفظ مبین ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. مبین جو ہے یہ دراصل ابانا سے بنا ہے. ابانا کہتے ہیں صبح روشن ہونے کو، یعنی صبح روشن ہوئی اس کو کہتے ہیں ابانا. قد ابانا صبح، یعنی کہ صبح روشن ہوئی. تو جو رات کے اندھیرے تھے، ہولناک اندھیرے، ان ہولناک اندھیروں کے بعد جب اچانک مشرق سے روشنی کی، یعنی روشنی کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آندھیاں اٹھتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے اپنی موت آپ مر رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے قد ابانا صبح، اور اسی سے لفظ بنا ہے مبین. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کہہ کر یہ بات پیش کی ہے کہ یہ روشنی کے علمبردار، صبح کے علمبردار جو لوگ ہوں گے وہ کتاب الہی سے وابستہ لوگ. ہم صبح یقی ہیں، جو ابو المجاہد زاہد نے جو بات کی تھی. تو اگر اس امت کو انسانی دنیا کی صبح روشن بننا ہے تو اس امت کو اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے. اب یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ کتاب اللہ میں غور و فکر کے تعلق سے جو باتیں قرآن میں موجود ہے کہ اس کا بہترین جو وقت ہے کتاب اللہ میں غور و فکر کا، وہ تہجد کا وقت ہے نا. سورہ مزمل کو آپ دیکھیے، قرآن نے خود کہا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ یہ رات میں جو بیداری کا وقت ہے فجر سے پہلے کا، یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں بات کو سمجھنے کے لیے، دلوں میں گہرائی تک قول کو پہنچنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے. لہذا رتل القرآن ترتیلا، اس وقت میں آپ قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کیجیے. نبی کو یہ حکم دیا گیا، یہ بات نبی سے کہی گئی. اب سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات قرآن نے کہی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کا التزام کرو. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن فجر کہا گیا تو اس سے مراد ہے صلاۃ فجر. تو یہاں صلاۃ میں چونکہ غلبہ قرآن کا ہوتا ہے تو یہاں قرآن نے صلاۃ فجر کو قرآن فجر کہا، اور یہ کہا کہ فجر کی نماز میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے قرآن کی تلاوت کی سماعت کے لیے موجود ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ سوچیے،
تو قرآن میں غور و فکر کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کیجیے، پرائم ٹائم، اور اس طرح سے اپنی جو ہے شخصیت کو روشن کیجیے، ایک اچھا دائی بننے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید قرآن عربی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس میں جو ہے سوچو سمجھو، یہ قرآن نے کہا۔ تو قرآن عربی کی یہ صفت ہے، یہ صفت بتاتی ہے کہ وہ امت جو حامل قرآن ہو اس کو عربی زبان سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ عربی زبان نہ سیکھے تو وہ قرآن کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت، عظیم حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن میں نازل کیا، عربی میں نازل کیا اس قرآن کو۔ تو لہذا عربی کا جو دامن ہے اس کی معنی آفری نہیں، عربی زبان کے اندر گہرائی، عربی زبان کے اندر مفہوم کو پیش کرنے کے لیے جو وسعت ہے وہ دنیا میں کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس لیے مالک نے انسانوں کی زبانوں میں جس زبان کا اس کلام آخر کے لیے اور کلام جاوید کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس عربی کو وہ سیکھے، کیونکہ وہ قرآن کے حقوق میں سے اور اس کے آداب اور اس کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دیں، قرآن میں غور و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔